بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کل ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اب ہم کسی بھی ایئرپورٹ پر پہنچ چکے ہیں، مانچسٹر ہو یا لندن ہو یا جہاں سے ہم کو احرام باندھنا ہے، اپنے ساتھیوں کا مشورہ جہاں سے احرام باندھنے کا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے، اگر ہمارا ارادہ سیدھے مکہ مکرمہ جانا ہے تب تو ہمارے لیے احرام ضروری ہے، اور اگر گروپ کا ارادہ اور ساتھیوں کا مشورہ سیدھے پہلے مدینہ منورہ پہنچنا ہے، جدہ اتر کر ہم مدینہ منورہ پہلے جائیں گے، وہاں زیارت کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور پھر اس کے بعد وہاں سے مکہ مکرمہ آنا ہے، تو اگر مدینہ پاک کا ارادہ ہو تو پھر احرام کی یہاں سے ضرورت نہیں ہے۔ مدینہ منورہ سے جب ہم مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوں گے اس وقت وہاں سے احرام باندھنا ہوگا، یہاں سے باندھ کر وہاں پہنچنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہاں، جب ہمارا ارادہ سیدھے مکہ مکرمہ پہنچنا ہے تو پھر اس صورت کے اندر احرام باندھنا ضروری ہے۔ اب احرام کس طریقے سے باندھا جائے گا؟ شروع میں آپ کو بتلایا تھا کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ عام طور پر حضرات حج تمتع کرتے ہیں، لہذا حج تمتع کا جو طریقہ ہے اسی کو انشاءاللہ عرض کیا جائے گا، اور پھر آخر کے اندر حج قران اور حج افراد کے اوپر کچھ باتیں عرض کر دی جائیں گی۔ حج تمتع کے اندر جب انسان یہاں سے آگے بڑھے گا تو پہلے عمرے کا احرام باندھے گا، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر اپنا عمرہ ادا کر کے حلال ہو جائے گا، اور پھر حج کا زمانہ آنے کے بعد حج کا احرام باندھے گا۔ احرام جو ہے یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ آپ یوں سمجھ لیجئے نماز شروع کرنے سے پہلے تکبیر تحریمہ، جیسا انسان نماز شروع کرتا ہے اور نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر اپنی نماز شروع کر دیتا ہے، تحریمھا التکبیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ نماز کی تحریمہ جو ہے تکبیر ہے۔ تحریمہ کے معنی حرام کرنے والی چیز۔ نماز سے پہلے انسان بات چیت کرتا ہے اور اسی طریقے پر چلتا پھرتا ہے اور بہت سارے کام جو جائز ہیں مباح ہے کر سکتا ہے، لیکن جیسے ہی اس نے نماز شروع کرنے کے ارادے سے اللہ اکبر کہہ دیا اور اللہ اکبر کہہ کر اپنی نماز شروع کر دی، اب اس کے لیے وہ تمام باتیں جو نماز کے خلاف ہیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اب بات چیت کرنا حرام، چلنا پھرنا حرام، ادھر ادھر دیکھنا خلاف ادب، اور اسی طریقے سے بہت سی پابندیاں نماز شروع کرنے کے بعد آ جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے کہ جس طرح نماز کی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر ہے، اسی طرح ہمارا احرام، اس کی یہ حج یا عمرہ، اس کی تکبیر تحریمہ یہ احرام ہے۔ عمرہ کرنا ہو تو اس کے لیے احرام ہے، حج کرنا ہو تو اس کے لیے احرام ہے۔ اب احرام باندھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ احرام سے پہلے انسان غسل کر لے، جیسا کل کہا گیا تھا۔ غسل کا موقع نہ ہو تو کم از کم وضو کر لے۔ عورتیں اتفاق سے اگر اپنے خاص حالات کے اندر ہوں تو وہ اس حالت کے اندر بھی احرام تو باندھیں گی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ احرام باندھے بغیر وہ آگے بڑھیں گی، بلکہ ان کو احرام باندھنا ہے۔ اس حالت کے اندر بھی وہ احرام باندھ سکتی ہیں، اور چونکہ ان کا وہ خاص زمانہ ہوتا ہے تو پاکی اور ناپاکی کا تو کوئی سوال نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اگر غسل کر سکتی ہوں تو غسل کر لیں، وضو کر سکتی ہوں تو وضو کر لیں، اور ان کا یہ وضو یا غسل طہارت کے لیے نہیں بلکہ صفائی کے لیے ہوگا، لہذا غسل بھی کر سکتی ہیں اور وضو بھی کر سکتی ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے احرام باندھنا ہے۔ مردوں کا احرام جو ہے 2 چادریں ہیں، ایک چادر بطور لنگی کے باندھنا ہے اور ایک چادر اپنے اوپر کے حصے کے اوپر ڈالنا ہے۔ نیچے جو بطور لنگی کے چادر باندھی جائے گی، بہتر افضل طریقہ تو یہ ہے کہ وہ بالکل سلی ہوئی نہ ہو، بغیر سلے ہوئے کپڑے احرام کے اندر استعمال کرنا یہ اولا اور افضل ہے۔ لیکن اگر سلا ہوا نہ ہو کپڑا اور لنگی کھلی ہوئی ہو تو بعض مرتبہ عادت نہ ہونے کی وجہ سے سطر کھلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ سطر کھلنے کا اندیشہ ہو، اس کی ہیبٹ نہ ہو، مشق نہ ہو، پریکٹس نہ ہو، تو رات کو سونے کی حالت کے اندر سطر کھلنے کا اندیشہ، یا چلتے وقت اگر ہوا آنے لگی تو اس وقت سطر کھلنے کا اندیشہ ہو، تو اگر یہ خطرہ اور یہ خوف ہے کہ اگر بغیر سلا ہوا چادر میں استعمال کروں گا تو سطر کھلے گا، اور اس مجبوری کی وجہ سے اگر وہ درمیان میں سیل ہے، تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے احکام الحج کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اس کی گنجائش ہے۔ اگرچہ اولا اور افضل وہی ہے کہ بغیر سلا ہوا ہو، لیکن چونکہ سطر کا چھپانا یہ بھی بہت اہم ہے اور بہت ضروری چیز ہے،
لہذا اگر اس کو درمیان میں سے سی لیا جائے، یا جیسے کہ آج کل تو عجیب طریقے سے احرام بنا لیتے ہیں، بغیر سلا ہوا ہی بالکل پورا کا پورا گول ہو جاتا ہے، اور بغیر سلا ہوا ہی اس انداز سے بنا لیا جاتا ہے کہ سطر کھلنے کا احتمال ختم ہو جاتا ہے، تو اگر وہ احرام ہو تو وہ بھی چل سکتا ہے۔ باقی اگر کسی نے درمیان میں سے احرام کے کپڑے کو سی لیا اور بطور لنگی کو اس کے استعمال کر رہا ہے، جیسا کہ عام طور پر ہماری لنگی ہوتی ہے، تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ جب احرام باندھنے کا ارادہ ہو تو اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار ڈالیں گے، اور سلے ہوئے کپڑے اتارنے کے بعد ان دو چادروں کو اپنے بدن کے اوپر ڈالنا ہے، ایک بطور لنگی کے اور ایک بطور اوپر کے کپڑے کے۔ اس کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو، مکروہ وقت یعنی عصر کے بعد کا وقت نہ ہو، یا جیسا فجر کے بعد کا وقت شروع ہوا ہمارے احناف کے اعتبار سے، فجر کی نماز سے پہلے اور فجر کی نماز کے بعد صرف 2 رکعت سنت فجر کی پڑھنا ہے اور 2 رکعت فرض ہے، باقی اس کے علاوہ ہمارے یہاں کوئی نماز نفل وغیرہ نہیں پڑھ سکتے۔ احرام کی یہ 2 رکعتیں چونکہ نفل کے طور پر پڑھی جاتی ہیں، لہذا اگر مکروہ وقت ہو تو مکروہ وقت ہونے کی وجہ سے اب 2 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، خالی احرام باندھ لینا، نیت کر لینا، تلبیہ پڑھ لینا کافی ہوگا۔ لیکن اگر مکروہ وقت نہ ہو تو پھر اس صورت کے اندر افضل طریقہ یہ ہے کہ 2 چادریں پہننے کے بعد ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ احرام صرف چادروں کے پہن لینے کا نام نہیں ہے، صرف چادر پہن لی جائے تو اس سے احرام شروع ہو جائے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ احرام دراصل نیت اور اس کے بعد تلبیہ کہنے سے شروع ہوتا ہے، تلبیہ کہنے سے شروع ہوتا ہے۔ لہذا ابھی جب ہم 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں محرم بنے نہیں ہیں، لہذا جب محرم بنے نہیں ہیں تو ان 2 رکعتوں میں اپنے سر کو چھپا ہوا رکھیں گے، اپنے سر کے اوپر ٹوپی ہے یا کوئی چادر وغیرہ جو بھی پہن رکھی ہے، اپنے سر کو چھپا کر نماز پڑھنا ہے۔ ادب یہی ہے نماز کے اندر کہ انسان کا سر چھپا ہوا ہو۔ آج کل جو ایک آزادی کا زمانہ چل رہا ہے اور نہ معلوم کس نیت سے، ان کی نیت کا حال تو وہی جانتے ہیں جو بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے ہیں، ورنہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر تکاسل کے طور پر ہو، سستی کے طور پر ہو، اور خدا نہ خواستہ تخفیف کے طور پر ہو، تو بغیر ٹوپی کے کھلے ہوئے سر نماز پڑھنا مکروہ لکھا ہے۔ ہمارے فقہاء احناف نے بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا مکروہ لکھا ہے۔ اب جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے ان کی کیا نیتیں ہوتی ہیں، ورنہ عام حالات میں اگر سستی کی وجہ سے انسان ٹوپی چھوڑ رہا ہے یا تخفیف اور اس کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ رہا ہے تو پھر اس صورت کے اندر کھلا سر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ بلکہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، غوث اعظم پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بغیر ٹوپی کے باہر جانا بھی مکروہ ہے۔ لوگوں کے درمیان بغیر ٹوپی کے گھومنا اور کھلے سر گھومتے پھرنا یہ بھی خلاف ادب ہے۔ تو ہمارے اکابر اور علماء نے تو یہ باتیں لکھی ہیں۔ اب زمانہ ہے آزادی کا، نہ معلوم کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ 2 رکعتوں میں چونکہ ہم ابھی محرم بنے نہیں ہیں، لہذا محرم نہ ہونے کی وجہ سے ان 2 رکعتوں میں اپنے سر کو چھپا ہوا رکھنا ہے۔ 2 رکعتیں ہم نے پڑھ لی، اگر ہو سکے تو پہلی رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا بہتر ہے اور اولیٰ ہے، یہ اولیٰ اور بہتر ہے، اور اگر اتفاق سے کوئی دوسری صورت پڑھ لے تو وہ بھی جائز ہے۔ افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ اب ہم نے 2 رکعت پوری کی، 2 رکعت پوری کرنے کے بعد اب ہم کو نیت کرنا ہے اور اس کے بعد تلبیہ پڑھنا ہے۔ نیت اور تلبیہ کے بعد چونکہ اب محرم بننے والے ہیں، لہذا بہتر اور افضل یہی ہے کہ اب ہم سلام پھیرنے کے بعد اپنے سر کو کھول ڈالیں، اپنا سر کھول ڈالیں، اور سر کھولنے کے بعد عمرہ کی نیت کریں۔ اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، آپ اس عمرے کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور اس کو قبول فرما لیجئے میری طرف سے۔ یہ نیت کریں گے، اور نیت کرنے کے بعد ابھی بھی محرم نہیں بنے، خالی نیت کرنے سے بھی احرام شروع نہیں ہوا۔ نیت کرنے کے بعد فوراً اب ہم کو تلبیہ کہنا ہے۔ تلبیہ جو ہے مشہور ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جو جانے والے حضرات ہیں خاص طور پر یاد کر لیں، لبیک اللہم لبیک، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اپنی حاضری کو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ لا شریک لک، اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں، آپ اپنی ذات اور اپنی صفات میں وحدہ لا شریک لہ ہیں۔ لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، تمام تعریفیں اور تمام نعمتیں اے اللہ آپ ہی کے لیے ہیں، آپ ہی نے ہم کو نعمت عطا فرمائی ہے، اس لیے تمام
تعریفوں کے مستحق آپ ہی ہیں اور تمام نعمتوں کے دینے والے بھی آپ ہی ہیں۔ والملک، اور سارا جہاں آپ کا ہے، حقیقی ملک آپ ہی کا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو سارا جہاں آپ کا ہے، مالک الملک آپ ہی ہیں۔ لا شریک لک، اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں۔ ایک مرتبہ تلبیہ کہنا فرض ہے اور اس کے بعد 3 مرتبہ تلبیہ کہنا سنت ہے۔ تو ہم نے عمرے کی نیت کر لی، عمرے کی نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھ لیا۔ 1 مرتبہ تلبیہ کہنا ضروری اور فرض ہے اور 3 مرتبہ تلبیہ کہنا سنت ہے۔ جیسے ہی ہم نے تلبیہ پڑھا، بس تلبیہ کہتے ہی ہمارا احرام شروع ہو گیا اور یہ شخص محرم کہلائے گا۔ اب محرم کہنے کے بعد، احرام باندھنے کے بعد اگر یاد رہے تو یہ دعا اگر پڑھ لی جائے تو بہت بہتر ہے۔ تلبیہ کے بعد یہ دعا مسنون لکھی ہے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من غضبک والنار۔ انشاءاللہ سب کو یاد ہی ہوگی، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ۔ اگر عربی میں یاد نہ ہو تو اردو کے اندر، اپنی گجراتی میں، انگلش کے اندر بھی مانگ سکتے ہیں کہ اللہ میں آپ سے جنت کا اور آپ کی رضامندی کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ آپ مجھ کو جنت عطا فرما دیجئے اور اپنی رضامندی نصیب فرما دیجئے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَالنَّارِ، اور اے اللہ میں آپ کے غصے سے، آپ کے غضب سے اور آپ کی ناراضگی سے اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں۔ آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں، اے اللہ میں اس سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور اسی طرح جہنم سے بھی آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تلبیہ کے بعد یہ دعا پڑھ لینا مسنون ہے۔ یہ تو مردوں کا احرام ہوگا۔ عورتوں کے احرام کا بھی یہی طریقہ ہے۔ البتہ عورتوں کے احرام میں اور مردوں کے احرام میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مردوں کو تو اپنے سلے ہوئے جتنے بھی کپڑے ہیں، باڈی اور جسم کے انداز پر جتنے کپڑے اپنے بدن کے اوپر سلے ہوئے ہوں، باڈی اور جسم کے انداز اور اس کے نشیب و فراز اور اس کے شیپ کے اوپر وہ تمام سلے ہوئے کپڑے اتارنا ہے، اور ان تمام سلے ہوئے کپڑوں کو اتار کر 2 چادروں کو پہن لینا ہے۔ کفن کی گویا کہ یاد دلاتا ہے۔ فضائل حج میں حضرت نے بڑا اچھا دلکش منظر اس کے اوپر پیش کیا ہے کہ انسان احرام کیا باندھتا ہے، کفن ہی کی تیاری ہے، اور موت کی یاد دلاتا ہے۔ جس طرح مردے کو انسان کفن کے اندر لپیٹ کر اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اسی طریقے پر یہ حاجی بھی اپنی زندگی کی حالت میں 2 چادریں پہنتا ہے، یعنی 2 کفن پہن لیتا ہے، اور اب اللہ کی بارگاہ عالی کے اندر چلا جا رہا ہے، مستانہ وار اور عاشقانہ وار، اور اسی زبان کے اوپر لبیک اللہم لبیک کی صدائے بلند ہے۔ تو مردوں کے لیے تو یہ حکم ہے۔ عورتیں اپنے سلے ہوئے کپڑے ہی کے اندر احرام باندھیں گی، ان کو اپنے سلے ہوئے کپڑے اتارنا نہیں ہے۔ جو کپڑے ان کے جسم اور باڈی کے اوپر ہے اسی کپڑوں کو باقی رکھنا ہے اور اسی کے اندر ان کو احرام کی نیت کرنا ہے۔ البتہ عورتوں کا احرام جو ہے چہرے میں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ عورتوں کا احرام چہرے میں ہے۔ کیا مطلب عورتوں کا احرام چہرے میں ہے؟ عورتوں کا احرام چہرے میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عورتوں کو احرام کی حالت میں چہرہ کے اوپر کپڑا نہیں لگنا ہے۔ چہرہ کے ساتھ کپڑا لگانا ان کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن ان کے لیے اب 2 مسئلے ہیں۔ ایک تو یہ کہ احرام کی حالت میں چہرے پر کپڑا بھی نہ لگے، اور دوسرا حجاب کا مسئلہ بھی ہے۔ حجاب کا بھی اہتمام کرنا ہے، پردے کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ احرام کی وجہ سے ہمارے چہرے کھلے ہوئے ہوتے تھے، احرام کی وجہ سے ہم اپنے چہروں کے اوپر نقاب اور حجاب ڈال نہیں سکتے تھے، تو چہرے تو کھلے ہوئے ہوتے تھے۔ البتہ جب غیر محرم ہمارے سامنے آ جاتے تھے تو ہم کسی چیز سے آڑ کر لیتے تھے تاکہ ان غیر محرم لوگوں کی نظریں ہمارے اوپر نہ پڑیں۔ آج کل الحمدللہ کچھ اس قسم کی بناوٹ کی ٹوپیاں وغیرہ ملتی ہیں، اور عورتیں جانتی ہیں اگر وہ پہن لی جائے پھر اس کے اوپر نقاب ڈال دیا جائے تو نقاب بھی ہو جاتا ہے، حجاب بھی ہو جاتا ہے، اور وہ نقاب اور حجاب ہمارے چہرے سے دور رہتا ہے۔ لہذا عورتوں کا احرام چہرے پر ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور عورتوں کو حجاب اور نقاب کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو جمع کرتے ہوئے عورتوں کا احرام شروع ہوگا۔ تو عورتیں بھی اسی طریقے سے احرام باندھیں گی، یعنی اگر وقت ہو تو 2 رکعت نماز پڑھیں گی، اور اگر اتفاق سے اپنی خاص حالت میں نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہے تو ان کو نماز کی ضرورت نہیں ہے، صرف نیت اور تلبیہ کہنے سے ان کا احرام شروع ہو جائے گا۔ تو 2 رکعت نماز پڑھ لیں گی اگر مکروہ وقت نہ ہو۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اس کی نیت کریں گی، عمرے کی نیت، ہے اللہ میں عمرے کی نیت کرتی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور میری طرف سے قبول فرما لیجئے، اور پھر اس کے بعد تلبیہ پڑھنا ہے۔ مردوں کے تلبیہ میں اور عورتوں کے تلبیہ میں ذرا فرق یہ ہوگا کہ مرد تلبیہ کے اندر اپنی آواز ذرا بلند کریں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ان کے لیے ذرا بلند آواز سے پڑھنا مسنون ہے، اور عورتیں اپنی آواز کو بلند نہیں کریں گی، عورتیں آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھیں گی۔ تو جیسے ہی عورتوں نے بھی تلبیہ پڑھ لیا ان کا بھی احرام شروع ہو جائے گا۔ اب احرام شروع ہونے کے بعد احرام کی حالت میں کیا کیا پابندیاں ہیں
اور کس طریقے سے احرام کی حالت میں رہنا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ کے مجلس میں عرض کیا جائے۔ اللہ تعالی حقیقی احرام نصیب فرمائے، اور احرام کی جو برکتیں ہیں ہر جانے والے کو اللہ پاک ان احرام کی برکتوں سے ان کو مالا مال فرمائے، اور صحیح طریقے سے اپنی رضامندی کے مطابق عمرہ اور حج ان سے کرا دے اور قبول فرما لے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔